بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں بڑا ہی زبردست اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو یا کوئی بھی شخص ہو، یہ وظیفہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی آپ نے صورتیں اور آیتیں نہیں پڑھنی، بلکہ اللہ کے چند نام ہیں جو کہ آپ نے 3 منٹ تک پڑھنے ہیں۔ جب آپ رات سونے کے لیے بستر پہ لیٹیں گے تو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کر کے سو جانا ہے۔ یقیناً اس عمل سے اللہ رب العزت کی ایسی مدد آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور یہ وظیفہ جب آپ کو فائدہ دے گا تو آپ یقیناً دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کیا جائے اور آپ کو آج کی اس ویڈیو کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، جن صفاتی نام کا وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ 4 نام ہیں: یا سمدو، یا عزیزو، یا مغنیو، یا ناصرو۔ اللہ کے یہ چاروں صفاتی نام بہت بڑی طاقت اور تاثیر رکھتے ہیں، خصوصاً ہر جائز حاجت کے حصول کے لیے ان ناموں کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، یہ چاروں ہی نام اپنے اپنے اندر بے حساب طاقت اور تاثیر رکھتے ہیں۔ ہر ایک نام کو پڑھنے کی اپنی اپنی فضیلت اور برکات ہیں۔ اگر ہم ایک نام کو ہی پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے اتنے بڑے فضائل ہوں گے کہ جن کو بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ اندازہ لگاؤ، یہ چاروں نام جب ایک ہی وظیفے میں آ جائیں تو اس کی کتنی برکت ہوگی، اس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کس صورت میں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ شخص جس کی کوئی خاص حاجت ہے، یقیناً ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی ہزار طرح کی حاجات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ کوئی اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، کوئی ذاتی گھر کی خواہش رکھتا ہے، کوئی اچھی نوکری کی تلاش میں ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے۔ یعنی انسان کی خواہشات کا سمندر ہے، اور ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں، مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔ تو ایسے میں اللہ کے یہ نام آپ کے لیے بڑے ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے اگر آپ ان کو ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کوئی بھی وظیفہ کیا جائے تو سب وظائف کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا پابند رہنا ہے۔ بڑے ہی کوئی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ وظائف تو بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، تو پھر ان وظائف کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وظیفے پھر آپ کے لیے کھوکھلے بن جاتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 0 کو کسی بھی نمبر کے ساتھ ضرب دی جائے تو وہ نمبر بھی 0 ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی اگر نمازیں نہ پڑھی جائیں تو آپ کے ان وظائف کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے 0 ہی ہے۔ تو بہرحال، کم از کم آپ نے اس دن، یعنی جس دن آپ یہ وظیفہ کریں گے، اس دن تو آپ نے تمام نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے اور ٹائم پہ نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے جب آپ اپنے بستر پر جائیں اور سونے سے پہلے پہلے یعنی نیند آنے سے پہلے پہلے تک آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کے 4 نام ہیں، یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یا ناصر۔ یہ 4 نام آپ نے اسی ہی ترتیب کے ساتھ کچھ اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ آپ نے اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر سب سے پہلے یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یا ناصر، اس کو آپ 1 کاؤنٹ کریں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یا ناصر، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، اور اس طریقے سے 15 بار آپ نے یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یا ناصر پڑھنا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ان کے اول اور آخر آپ نے 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کم از کم اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے تو پھر بھی کم از کم 3 بار تو آپ نے لازمی درود پاک اول اور آخر پڑھنا ہوگا۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ 11 کی تعداد کی جائے۔ اور اگر آپ بہت زیادہ جلدی میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کم از کم 3 بار شروع میں درود پاک اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ لیکن جیسے کہ آپ کو بتاتا چلوں، حدیث پاک میں آتا ہے درود پاک ایک ایسا کلام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر صورت میں قبول ہوتا ہے۔ آپ صورتیں پڑھتے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، یا کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کی وہ دعا، وہ آپ کے عمل، وہ قرآن پاک کی تلاوت، یا وہ آپ کا اچھا نیکی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ لیکن جب بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں 100% ہی قبول ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے درود پاک، اور میں قربان جاؤں اس نبی و رحمت پر کہ جن پہ قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، اور ہمیں درود پاک جیسا ایک خاص تحفہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملا ہے۔ تو ہمیں درود پاک کو جب بھی موقع ملے پڑھنا چاہیے، نہ صرف وظائف میں، ویسے بھی جب بھی موقع ملے آپ کو درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب آپ یہ عمل کریں گے تو دعا کے لیے لازمی ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنی جائز حاجات کو، اپنے مقاصد کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور یہی ایک بڑی ذات ہے جس سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ فائدہ یقینی ہوگا اور آپ کے تمام کام بن جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔